السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو زندگی میں سکون چاہیے، چین چاہیے، کامیابی چاہیے، شہادت چاہیے، خوش بختی چاہیے، خوش نصیبی چاہیے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں تر رکھو، اسے دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ذکر بتانے لگی ہوں جس سے ہم اپنی آل پرابلمس کو ایزلی سالو کر سکتے، جسے اللہ نے ہمیں گولڈن گفٹ کے طور پہ عطا کیا ہے، اور وہ ہے استغفار۔ کثرت سے استغفار کرے، چلتے پھرتے استغفار کرے، استغفار کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے نگد انعام پالیں۔ اللہ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، موسلادھار بارشیں برسائیں گے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو ڈھیر سارا مال عطا کریں گے۔ جو اولاد کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا کرے گا۔ آپ ساری پھل اکٹھے تو نہیں کھائے ہوں گے، ہے نا؟ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار کرو، ہم تمہیں پورے باغات کے مالک بنا دیں گے، تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم پوری زندگی سکون چاہتے ہو نا تو استغفار کرو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں چین عطا کرے گا۔ اگر تمہیں جسمانی کمزوری، مالی کمزوری، خاندانی کمزوری سے نجات چاہتے ہو نا، ساری کمزوری کو قوت میں بدلنا چاہتے ہو نا، تو استغفار کو لازمی پکڑ لو۔ تم استغفار پڑھتے جاؤ، تمہارے لیے گناہ مٹتا چلا جائے گا، رزق میں برکت اور رزق کی کثرت ہوگی، تمہاری پریشانیوں کو اللہ آسانی میں بدل دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفار زندگی کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے۔ جو بندہ دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے نا تو اس کے لیے اللہ آسانی پیدا کر دیتا ہے، اس کے دلوں کو سکون بخشتا ہے اور گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ جو استغفار کثرت سے پڑھتا ہے اللہ کی پسندیدہ بندوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں اور جنت کی بشارت ملے گی۔ استغفار پڑھنے کے اتنے سارے فائدے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ اتنے سارے فائدے اٹھایا جائیں؟ بس کثرت سے استغفار کو لازم پکڑ لے، استغفار کو لازمی پکڑ لے اور کثرت سے استغفار کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کو پڑھیں۔ استغفر اللہ، استغفر، جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں، کیونکہ استغفار پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ شاید آپ گن بھی نہیں سکتے۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ استغفار پڑھنے پہ اتنی ساری نعمت، اتنی ساری انعامات کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے توبہ کرنا، ہمارے گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے استغفار کرنے پہ اتنے سارے بے شمار نعمت اللہ نے رکھی ہے، بے شمار انعامات رکھے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنے سارے انعامات کے حقدار بنی، استغفار کو کثرت سے لازمی پکڑ کر۔ آئیے میں آپ کو دو ایسے واقعہ بتاتی ہوں جس سے آپ کو استغفار کی طاقت کا اندازہ لگے گا۔ ایک مرتبہ لوگ حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور اپنی پرابلمس بتانے لگے۔ ایک نے کہا میری زمین خشک ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے نے آیا تو وہ بھی کہا مجھے فقر و فاقہ، غریبی ہے بہت زیادہ، حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے بندے نے آیا اور وہ کہا مجھے اولاد نہیں ہے، حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ اور چوتھا شخص آیا، انہوں نے کہا میری زمین بنجر ہے، پھل نہیں ہوتے، حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ لوگوں نے حیرانی سے پوچھا آپ ہر مسئلے کا حل استغفار ہی کیوں بتاتے ہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھتا ہوں، اللہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں بھیجے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہیں باغ عطا کرے گا اور نہریں جاریہ اور ندیاں عطا کرے گا۔ یہ ہے استغفار کی طاقت۔ استغفار جو کرے گا، اللہ ان چیزوں کا وعدہ کیا ہے کہ جو استغفار کثرت سے کرے گا ہم اسے یہ ساری چیزیں عطا کریں گے۔ تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں استغفار کو لازمی پکڑ لیتے؟ آئیے میں آپ کو ایک اور مشہور واقعہ سناتی ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر پر تھے، رات ہوئی تو آپ نے ایک مسجد میں قیام کیا، مسجد کے دربان نے منع کر دیا اور مسجد سے اسے نکال دیا۔ آپ مسجد کے باہر بیٹھے رہے، ایک نان بائی
روٹی بنانے والا شخص آپ کو دیکھا اور آپ کو اپنے گھر بلایا مہمان نوازی کے لیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر رک گئے۔ جب وہ نان بھائی آتا جاتا روٹی بناتا رہتا تو ہر وقت اس کی زبان پر ایک لفظ ہوتا، وہ ہوتا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو کے ان سے پوچھا، کیا تم صرف استغفار ہی پڑھتے ہو یا استغفار نے تمہیں کچھ دیا بھی ہے؟ نان بھائی نے جواب دیا، ہر دعا جو میں نے کی اللہ نے قبول کیا، بس ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی کہ میں اس وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر امام احمد بن حنبل رو پڑے اور فرمایا، دیکھو اللہ نے تمہاری دعا کے لیے مجھے تیرے گھر تک بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ استغفار کی برکت یہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انسان کو وہ چیز ملتی ہے جس کا انہوں نے خیال بھی نہ کیا ہوتا ہے۔ استغفار صرف گناہ کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے، چاہے رزق ہو، اولاد ہو یا مصیبت، ہر مسئلے کا حل استغفار ہے۔ تو کیوں نہ ہم لازمی سے استغفار کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہماری لائف میں اولاد، مال، دولت، گھر، عزت، صحت، بزنس، جاب ایٹسٹرا، یہ ساری چیز رزق میں آتا ہے۔ ہمیں کہیں نہ کہیں ان میں سے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارا رزق اور ہمارا گناہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ جتنا گناہ زیادہ ہوں گے اتنا ہی رزق کم ہوگا، اور جتنا ہی گناہ کم ہوں گے اتنا ہی رزق زیادہ ہوگا۔ اس لیے گناہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے استغفار کی نعمت ہمیں دی ہے۔ استغفار کے تھرو ہم اللہ سے اپنے رزق کو انکریز کروا سکتے ہیں۔ استغفار کے تھرو ہم اپنی پریشانی، غم، ایون اپنی آل پرابلمس کو ایزیلی سالو کر سکتے ہیں۔ استغفار اللہ کے طرف سے بہترین نعمت ہے، اینڈ استغفار کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے انسان، اپنی باتوں کو منوا سکتا ہے۔ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں جلدی توبہ اور استغفار کرنے نہیں دیتا، ایسے وسوسے ڈالتا ہے دل میں کہ اتنا گناہ کر کے کیا فائدہ، استغفار کر کے معاف تو ہونے سے رہا۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں نا کہ تم گناہ کر کے زمین سے آسمان تک لگا دو اور تم سچے دل سے توبہ اور استغفار کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، بلکہ معاف ہی نہیں بلکہ اس جگہ پہ جہاں پہ تم نے گناہ کیا تھا نا وہاں نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اللہ اکبر، بے شک یہ اللہ ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ جتنی بار گناہ ہوا کرے نا تو فوراً توبہ اور استغفار کر لیا کرے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا، تمہیں باغات، گارڈنز عطا کریں گے اور ندیاں جاری کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث سناتی ہوں اسی حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اکثر استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو دور کر دیتا ہے اور ہر تنگ دستی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود بھی دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ ذرا سوچیں ہمیں کتنی مرتبہ استغفار پڑھنی چاہیے۔ ہم خود ڈیسائیڈ کریں ہمیں کیسی زندگی جینی ہے، سکون کے ساتھ یا پرابلمز کے ساتھ۔